السلام علیکم۔ گورنمنٹ ایف بلاک کالج کی طالبات، آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم کریں گے پرسپیکٹیوز آف کلینکل سائیکالوجی، یعنی معالجاتی نفسیات کے نقطہ ہائے نظر یا نظریات۔ پرسپیکٹیو کو دوسرے الفاظ میں تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں اور ویو پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے بیہیویئر کو یا سائیکولوجیکل فینومینا کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف سائیکالوجسٹ اپنے اپنے انداز میں کوئی نہ کوئی اس کی تھیوری پیش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اپنے انداز میں تشریح کرتے ہیں۔ تو جو ان کا خیال ہوتا ہے اس کو ان کا نقطہ نظر یا ویو پوائنٹ یا تھیوری یا پرسپیکٹیو کہا جاتا ہے۔ تو اب نارمل کردار کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور یہ کہ اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، اس کے لیے بھی ماہرین نفسیات نے مختلف پرسپیکٹیوز دیے ہیں۔ یہ پرسپیکٹیوز ہیں سائیکو ڈائنامک یعنی نفسی حرکی نظریہ، بیہیویرل پرسپیکٹیو یعنی کرداری نظریہ، کوگنیٹیو پرسپیکٹیو یعنی وقوفی نظریہ، ہیومنسٹک پرسپیکٹیو یعنی انسانیت پسندانہ نظریہ، اور سسٹم یا فیملی تھیوری یعنی نظام یا خاندانی علاج کا نظریہ۔ ان میں سے ہر پرسپیکٹیو یا نقطہ نظر انسان کی پرسنالٹی کے کسی نہ کسی ایسپیکٹ کو فوکس کرتا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی نقطہ نظر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اکیلا انسان کی تمام ایب نارمل فنکشنز کو ایکسپلین کر سکتا ہے یا اس کی وجہ بتا سکتا ہے۔ گویا اگر ہم ایب نارمل کردار کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاج کے طریقے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان میں سے کسی ایک پرسپیکٹیو پر ہی قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان تمام کو اکٹھے لے کر چلنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں، یہ ہے سائیکو ڈائنامک یعنی نفسی حرکی نقطہ نظر۔ یہ سب سے پرانا اور موسٹ فیمس فرائیڈ کا دیا ہوا پرسپیکٹیو ہے۔ اس کے مطابق ایک پرسن کے بیہیویئر کو اس کا انکانشیس یعنی لاشعور کنٹرول کرتا ہے۔ لاشعور ایک ایسی قوت ہے خود بھی انسان واقف نہیں ہوتا۔ اکارڈنگ ٹو فرائیڈ، انسان کی شخصیت کے 3 سسٹمز یعنی نظام ہیں، اڈ، ایگو اور سپر ایگو، یعنی لاذات، انا اور فوکل انا۔ انسان کا نارمل یا ایب نارمل کردار ان فورسز کے درمیان کشمکش کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جب ان فورسز کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں غیر طبعی یا ایب نارمل کردار بنتا ہے۔ It is guided by the player principle. It includes instinctual needs, drives and impulses. It operates at unconscious level, and libido is the sexual energy through which sexual fantasies are fueled. یعنی لذات اصول لذت پر عمل کرتی ہے۔ اس کے اندر وہ تمام جبلی حاجات، انگیختیں اور خواہشات پائی جاتی ہیں، یعنی انسان کی جو حیوانی اور بنیادی جو خواہشات ہوتی ہیں یہ لاشعوری سطح پر کام کرتی ہے، اور لذات کے لیے توانائی فراہم ہوتی ہے وہ لیبیڈو سے فراہم ہوتی ہے۔ انا یا ایگو اصول حقیقت یعنی ریئلٹی پرنسپل کے اوپر آپریٹ کرتی ہے، اور یہ شعوری سطح یعنی کانشیس لیول پر آپریٹ کرتی ہے۔ یہ ان خواہشات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پریکٹیکل ویز تلاش کرتی ہے جو اڈ میں سے نکلتی ہیں۔ انا یا ایگو پریکٹیکل اور منطقی یعنی لاجیکل ہوتی ہے۔ تیسرا سسٹم ہے سپر ایگو۔ اٹ از گائیڈڈ بائی موریلٹی پرنسپل، اٹ از انکانشیس، یعنی یہ اخلاقی اصولوں پر عمل کرتی ہے، یہ والدین کی تربیت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، اور یہ لذات کی اندھا دھند خواہشات کو روکتی ہے۔ یہ غلط خواہشات کے اظہار پر احساس جرم پیدا کرتی ہے، اور یہ معاشرے اور مذہب کے بتائے ہوئے طریقوں پر انسان کو چلانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالتی ہے۔ ایک ہیلدی پرسنالٹی کے لیے ان تینوں سسٹمز کا متوازن یعنی بیلنسڈ ہونا ضروری ہے۔ اگر لذات اور فوکل انا یعنی اڈ اور سپر ایگو کے درمیان کشمکش ہے تو اس کے نتیجے میں انسان میں انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی ایگو جو کہ اس کی شخصیت کا کانشیس یا شعوری پارٹ ہے وہ انگزائٹی یا تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈیفنس میکانزم کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تشویش یا ڈیفنس میکانزمز جب حد سے زیادہ ہوتے ہیں تو ایب نارمل بیہیویئر یا نفسیاتی امراض یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جنم لیتے ہیں۔ فرائیڈ نے اپنے اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے تحلیل نفسی یعنی سائیکو انالیسس کا طریقہ علاج وضع کیا۔ سائیکو انالیسس سائیکو تھراپی کا ایک اہم طریقہ ہے۔
اس طریقے میں آزاد تلازم یعنی فری ایسوسیشن، خوابوں کا تجزیہ یعنی ڈریم انالیسس، مزاحمت اور انتقالیت یعنی ریزسٹنس اور ٹرانسفرنس کا انالیسس کیا جاتا ہے، اور ان تمام قسم کے انالیسس کے ذریعے انکانشیس مٹیریل یعنی لاشعوری مواد کو شعور میں لا کر فرد کے اندر انسائٹ یا بصیرت پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی جب فرد کو اپنی علامات یا سمٹمز یا اپنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے، جو کہ سائیکو انالیسس کی وجہ سے اس کو سمجھ میں آتی ہے، تو وہ اپنی ان سمٹمز پر قابو پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایب نارمل بیہیویئر کی وجوہات اور ان کے علاج کو ایکسپلین کرنے والا دوسرا پرسپیکٹیو ہے بیہیورل پرسپیکٹیو یعنی کرداری نقطۂ نظر۔ According to this perspective, our actions are largely based on our life experiences. Its emphasis on observable behavior and environmental factors and focuses on how behavior is learned and maintained over time. بیہیورل پرسپیکٹیو یا کرداری نقطۂ نظر انہی ماہرین نفسیات کا ہے جنہوں نے کرداریت کے مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی تھی، یعنی واٹسن اور سکنر وغیرہ۔ یہ ماہرین نفسیات سائیکو انالیسس کے مطابق کسی قسم کی اڈ، ایگو، سپر ایگو یا لاشعور وغیرہ کو نہیں مانتے۔ ان کے مطابق کردار یا بیہیویئر تشکیل پاتا ہے صرف اور صرف انوائرمنٹل فورسز یعنی ماحولی قوتوں کی وجہ سے۔ بیہیویرسٹک پوائنٹ آف ویو کے مطابق انسان پیدا ہوتے وقت اس کا ذہن ٹیبولا راسا یعنی صاف تختی کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جبلتیں، کوئی بنیادی ٹینڈنسیز یا رجحانات نہیں پائے جاتے، بلکہ ماحولی تجربات کی وجہ سے اس کا کردار اور اس کی شخصیت بنتی ہے۔ بیہیویرسٹک پوائنٹ آف ویو کے مطابق انسان کا نارمل یا ایب نارمل کردار لرننگ کی وجہ سے بنتا ہے، یعنی انوائرمنٹل فورسز یا ماحولی قوتوں کی وجہ سے انسان ہر قسم کا کردار سیکھتا ہے۔ لرننگ کے طریقے آپ جانتی ہیں کیا ہیں، ہم ان کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرنٹ کنڈیشننگ، ماڈلنگ وغیرہ سیکھنے یعنی آموزش کے طریقے ہیں۔ کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہے؟ آپ یاد کریں جو پیولوو نے کتے کے اوپر تجربہ کیا تھا، یا واٹسن نے جو لٹل ایلبرٹ کے اوپر جو تجربہ کیا تھا کہ اس کو ایک زوردار آواز کے ساتھ ایک چوہا دکھایا اور کچھ عرصے کے بعد بچہ اس چوہے سے ڈرنا شروع ہو گیا۔ یہ پروسیس کلاسیکل کنڈیشننگ ہے۔ اس کے مطابق جب ایک قدرتی مہیج یعنی نیچرل سٹیمولس کے ساتھ کوئی آرٹیفیشل مہیج جوڑا جاتا ہے تو چند ایک مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آرٹیفیشل یا کنڈیشن سٹیمولس یا مشروط مہیج قدرتی مہیج کی جگہ لے لیتا ہے۔ مثلا چوہے کے ساتھ تیز آواز کو جوڑنے کے بعد یہ ہوا کہ بچہ جو پہلے تیز آواز سے ڈرتا تھا اس نے بعد میں چوہے سے ڈرنا شروع کر دیا۔ واٹسن کے مطابق ہمارے بہت سارے ایب نارمل خوف کلاسیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے لرننگ کا آپرنٹ کنڈیشننگ، یعنی جزا اور سزا یا انعام کے ذریعے یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ذریعے سیکھنا۔ لرننگ کے اس طریقے میں انسان کے جس بیہیویئر پر اس کو ریوارڈ یعنی انعام ملے تو اس بیہیویئر کو پرفارم کرنے کے چانسز مستقبل میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور انسان کے جس بیہیویئر پر اس کو پنشمنٹ یعنی سزا ملے تو اس کے فیوچر میں دہرائے جانے کے یا ریپیٹ کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق مینٹل ڈس آرڈرز کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ عام طور پر کسی نہ کسی قسم کی تقویت یا رینفورسمنٹ یا جزا یا ریوارڈ کے ذریعے انسان سیکھتا ہے۔ تو اب نارمل بیہیویئر کا علاج بھی اسی طرح کلاسیکل کنڈیشننگ یا آپرنٹ کنڈیشننگ یا ماڈلنگ کے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ماڈلنگ کے ذریعے آموزش کا نظریہ بینڈورا کا دیا ہوا ہے۔ اس کے مطابق انسان دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ بچے اور بڑے ہر قسم کا کردار دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور ایب نارمل بیہیویئر بھی وہ دوسروں کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، اور اس کا علاج بھی تقلید کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، یعنی امیٹیشن یا ماڈلنگ یا آبزرویشن کے ذریعے انسان کے ایب نارمل بیہیویئر کو کیور کیا جا سکتا ہے۔ بیہیویرسٹک پوائنٹ آف ویو کے ماننے والوں نے لیبارٹری بیسڈ پرنسپل یا اصولوں کی بدولت بہت سارے نفسیاتی علاج کے طریقے ڈیولپ کیے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے مشہور ہے جس کا ہم یہاں پر ذکر کریں گے
وہ ہے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن. یہ فوبیا یعنی بے جا خوف کے علاج کا ایک طریقہ ہے. تو بچوں آج ہم نے معالجاتی نفسیات کے 2 پرسپیکٹیوز پڑھ لیے ہیں، سائیکو ڈائنامک جس کو سائیکو انالیٹک بھی کہا جا سکتا ہے، اور کرداری یعنی بیہیویرسٹک. باقی نقطہ نظر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.